اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سید الاسیاد، فرد الافراد، قطب الاقطاب، مرجع الاوتاد، دافع الفساد، نافع البلاد، محبوب خدا، محبوب مصطفیٰ، محبوب علی المرتضیٰ، محبوب فاطمۃ الزہرا، قندیل نورانی، شمع لاسانی، شبستان حرم کے چراغ، صاحب سیرت بے داغ، مرکز پرکار عشق، کان جود و سخا، سمندر علم و حلم، گل گلزار مصطفیٰ، نور دیدہ علی المرتضیٰ، راکب دوش مصطفیٰ، سردار دنیا و آخرت، سید و شباب اہل الجنہ، جناب حسن مجتبیٰ، نواسائے خیر الورا، رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک کو ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک 621 سے لے کر 770 تک اس عالم یعنی اس دنیا میں ظاہر رہیں۔ سیدنا حسن بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں سورۃ الکوثر کی پہلی تفسیر بن کر صحن علی المرتضیٰ اور سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا میں تشریف لائے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت بڑی خوشی کی بات تھی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان اللہ کو پیارے ہو گئے تو مشرکین مکہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نورینہ نہیں ہے، نعوذ باللہ محمد ابتر ہیں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کا نام اسی وقت تک ہے جب تک کہ یہ زندہ ہیں۔ طعنوں کے ان تیروں نے قلب رسالت کو شدید زخمی اور مجروح کیا۔ رسول خدا علیہ تحیت والسلام بہت غمگین ہوئے تو خالق ارض و سما نے سورۃ الکوثر کو نازل فرما کر فرمایا، اے ہمارے حبیب مکرم، آپ ان ظالموں کے طعنوں سے کیوں رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما سے چلتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولادت حسن مجتبیٰ کی خبر سنی، آپ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گھر تشریف لائے تو نوزائیدہ بچے کو اپنی آغوش میں اٹھایا۔ اذن فی اذن الحسن بن علی، جامع ترمذی میں حدیث ہے اور حدیث حسن اور صحیح ہے، ابو داؤد بھی ہیں اور امام احمد نے اس کو نقل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور امام حسن مجتبیٰ کے کان میں اذان فرمائی، جس طرح کہ یہ نماز کی اذان ہوتی ہے۔ 7ویں دن سر منڈوایا گیا اور بالوں کے وزن برابر چاندی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تصدق فرمائی۔ 7ویں ہی دن سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے یعنی اپنے نواسے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے، ایک دمبا ذبح فرمایا اور نسائی کی روایت کے مطابق 2 دمبے ذبح فرما کر 9 مولود کا عقیقہ فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت والے دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، علی تم نے بچے کا کیا نام رکھا ہے؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بچے کا نام حرب رکھا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہوا حسن، بلکہ یہ تو حسن ہے۔ اسی طرح حضرت حسین اور حضرت محسن تینوں شہزادوں کے نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے۔ اسی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں پر اپنے شہزادوں کے نام رکھ رہا ہوں، شبر، شبیر اور مشبر، یعنی حسن، حسین اور محسن۔ اس کو امام احمد نے، امام ابن حبان نے، طبرانی نے نقل کیا اور حاکم نے، اور امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے پہلے کائنات میں کسی کا نام حسن اور حسین نہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو بہت زیادہ محبت کرتے، بہت پیار فرماتے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3543 ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہما ریحانتایا من الدنیا، حسن و حسین میری دنیا کے گلشن کے دو پھول ہیں۔ جب آیہ تطہیر نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس آیہ مبارکہ کے دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کو، حضرت بی بی فاطمہ کو، جناب حسن مجتبیٰ کو، حضرت امام حسین، ان چاروں کو اپنی چادر میں لیا اور عرض کی اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، اور ساتھ ہی یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، جیسا کہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ جب نجران کے عیسائیوں کے خلاف مباہلہ کا وقت آیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم فرمایا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو، جناب حسن مجتبیٰ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے بیٹوں کی جگہ پر لے کر آئے، جیسا کہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر عورت کی اولاد کا نسب اس عورت کی اولاد کے باپ سے چلتا ہے سوائے فاطمہ کی اولاد کے، انی انا اسباتہم و انا ابوہم، کیونکہ میں ہی ان کا اسبہ ہوں، یعنی میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام طبرانی نے نقل کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں میں ان دونوں سے کیوں محبت نہ کروں، یہ میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں، ان کی مہک کو میں سونگھتا ہوں، آشمہما، طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما ابغضنی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ ابن ماجہ، نسائی اور امام احمد۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ ان دو شہزادوں سے بھی محبت کرے۔ امام نسائی نے اور ابن خزیمہ نے اس کو نقل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کرتے اللہم انی احبہما فاحبہما، اے میرے اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی جگہ پر ہے وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ جو قیامت تک حسن اور حسین سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بیٹوں کو بلاؤ، فَيَشُمُّهُمَا وَيَدُمُّهُمَا، جب وہ دونوں آتے وَيَدُمُّهُمَا إِلَيْهِ، جب وہ دونوں شہزادے آتے تو نبی پاک علیہ السلام ان دونوں کو چومتے اور دونوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیتے تھے۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو حسن و حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ اور
اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے ان دونوں سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ میں جلائے گا۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ محدث و امام ابن اسیر نقل فرماتی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی کہ میرے نانا جان سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی حسین کے بارے میں فرمایا تھا، اے حسن اور اے حسین، تم دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو اور اہل السنہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ کی نگاہ پڑی کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما اس وقت بچے تھے، تو انہوں نے سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی تھی، کبھی وہ اٹھتے کبھی چلتے کبھی گرتے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی آواز ان کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو ہی دونوں شہزادوں کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، سرکار ممبر سے نیچے اتر آئے، فحملہما، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، ووضعہما بین یدیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالکل سامنے دونوں شہزادوں کو بٹھا لیا، اور پھر رسول اللہ خطبہ ارشاد فرمانے لگ گئے۔ کبھی صحابہ کرام سے کلام کرتے اور کبھی دونوں شہزادوں سے کلام فرماتے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے اور نسائی نے نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھا رکھا ہوا تھا۔ فقال راجل نعم المرکب رکبت یا غلام، ایک شخص نے جب دیکھا تو پکار اٹھا، اے بچے تیری سواری کتنی عمدہ ہے، جس سواری پر تم سوار ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی اس بات کو پسند نہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونعم الراکب ہوا، سوار بھی تو بہت خوب ہے، سوار بھی تو بہت عمدہ ہے، یعنی تو نے سواری کی تعریف کی ہے تو سوار کو نہیں دیکھتا، یہ کتنا نرالا سوار ہے۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت الحسن والحسین علی عاتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حسن اور حسین کو علی عاتق النبی، نبی پاک علیہ السلام کے دونوں کندھوں پر دیکھا، ایک طرف حسن تھے ایک طرف حسین تھے۔ فقلت نعم الفرس تحتکما، میں نے کہا کتنی ہی عمدہ اور پیاری شان و عظمت والی سواری ہے اے شہزادو جس پر تم دونوں سوار ہو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونعم الفارسان، عمر تم سواری کی تعریف کر رہا ہے تو سواروں کو نہیں دیکھتا، یہ دنیا کے بہترین سوار ہیں۔ اس کو مجمع الزوائد میں نقل کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز پڑھا کر مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک شہزادہ بھی کھیل رہا تھا جس کا نام جناب حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فحملہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اٹھایا، علی عاتقہ، اپنے کندھے پر سجایا۔ فقال بأبی، اور فرمایا اے شہزادے تم پر میرا باپ ابو قحافہ قربان جائے، صدقے جائے، شبیہ بالنبی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لگتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل ہے، لیسا بشبیہا لعلی، لیکن تو علی کا ہم شکل نہیں ہے، علی جیسا نہیں لگتا ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا، وعلی یضحک، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہنس رہے تھے، گویا کہ وہ خوش ہو رہے تھے اور تصدیق فرما رہے تھے، اے خلیفۃ الرسول، اے ابو بکر صدیق، آپ صدیق ہیں، آپ نے بالکل سچی بات کہی کہ حسن رسول اللہ جیسا لگتا ہے، مجھ جیسا نہیں لگتا ہے، ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ اس کو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں قال لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن بن علی۔ آپ فرماتے کہ اللہ کی قسم امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بھی ہم شکل مصطفیٰ نہیں تھا۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ وقال فی الحسین ایضا کان اشبہکم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ اس کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں، قال الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس، کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سر کے بالوں سے لے کر ناف تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، اور ناف سے لے کر قدموں تک جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھے پر جناب حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں آئے تو آپ دعا کر رہے تھے، اے اللہ انی احبہ فاحبہ، یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی، آپ کا لڑک پن بالکل بے داغ تھا، کیا ہی پاکیزہ مطہر سیرت تھی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ صادق الوعد تھے، آپ صادق تھے اور امین تھے، بردبار تھے، علم و حلم کے سمندر تھے، غصے کو پی جانے والے تھے، جو معافی مانگتا آپ سرکار اس کو معاف فرما دیتے تھے، لوگوں کو معاف فرمانے والے۔ آپ اپنی سخاوت میں بے مثل تھے اور بے مثال تھے۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بہت زیادہ مال جمع ہوتا تو آپ سارے کے سارے مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے، اور کبھی سرکار نصف مال رکھ لیتے تاکہ بہت زیادہ مہمان آپ کے مہمان خانے پر آیا جایا کرتے تھے، اور ہر وقت کھانا لنگر شریف جو ہے وہ تیار رہتا تھا اور لوگ آتے اور کھاتے تھے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی حج پیدل کیے اور کئی حج سواری پر فرمائی۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت جو ہے یہ 21 رمضان المبارک کو سن 40 ہجری کو آپ کے ہاتھ میں آئی، جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا گیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمارے درمیان لمبے عرصے سے لڑائیاں چلی آ رہی ہیں، مسلمانوں کا شیرازہ بکھر چکا ہے، تو آپ نے اجتماع المؤمنین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے اکٹھ کے لیے، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے، فتنہ اور فساد کا سر کچلنے کے لیے سلطنت و خلافت کو قربان کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر خوشی سے بیعت کی اور اپنی خلافت جو ہیں وہ ان کے سپرد کرتی، خود خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ یہ تاریخ کا ناقابل فراموش باب ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ فرزند، میرا یہ صاحبزادہ حسن جو ہے لوگو یہ سید ہے، سردار ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، وہ زمانہ قریب آ رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ رب العزت مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا، یعنی اس صلح کا صحرا جو ہے میرے اس بچے، میرے اس بیٹے کے سر پر ہوگا، اس لحاظ سے بھی میرا یہ شاہزادہ جو ہے وہ سید ہے، سردار ہے۔
خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد شہزادہ کونین فرزند فاطمہ الزہرا مدینہ المنورہ تشریف لے آئے، اور اس وقت آپ خلائق کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ لوگ دور دراز سے آ کر اپنی علمی پیاس بجھاتے تھے۔ آپ منبع رشد و ہدایت تھے، آپ کان حیا تھے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ علوم ظاہری اور باطنی کے سمندر تھے۔ آپ سرکار کو زہر دیا گیا، کسی بدبخت خبیث شکی القلب شخص نے آپ کو زہر دیا، اور آپ کو اتنا اثر ہوا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ آنتیں کٹ کٹ کر آپ کے جسم سے باہر آ رہی تھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مضطرب تھے اور پریشان تھے۔ آپ بار بار پوچھتے تھے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے فرزند مصطفیٰ، اے میرے بڑے بھائی، اے میرے امام، خدا کے لیے مجھے ایک مرتبہ یہ بتا دے کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے، کون آپ کا قاتل ہے، کون آپ کا دشمن ہے؟ تو شہزادہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ جو میرے ذہن میں ہے، اگر میں نے کہہ دیا کہ وہ میرا قاتل ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ حقیقت میں میرا قاتل نہ ہو۔ اگر وہ میرا قاتل ہوا تو اللہ رب العزت اس کو سزا دے گا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ میں آپ نے شہادت پائی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 28 صفر سن 50 ہجری میں، یعنی بالکل شہزادہ رسول ابھی جوبن پر آپ کی جوانی تھی، بالکل شباب تھا۔ تو شبابی کے عالم میں، جوانی کے عالم میں شہزادہ مصطفیٰ نے جام شہادت نوش فرمایا، اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ آپ کو جنت البقیع شریف میں حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں، یعنی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ ماجدہ کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ آپ کی قبر مبارک جنت البقیع شریف میں ہے۔